نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا توسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورت البقرہ کی آیت نمبر 83 کا آغاز کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کا سبق بہت ہی قابل غور سبق ہے، جیسا کہ ہر سبق ہی بہت الحمدللہ سے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، لیکن آج کا سبق اس میں سب سے پہلے آیت نمبر 83 سے لے کے 86 تک جو ہمارا رکوع ہے اس کا تھوڑا سا ہم مرکزی خیال دیکھیں گے، پھر آیت نمبر 83 پر انشاءاللہ ہم مختصر تزکیہ کے ساتھ بات کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ اگر ہم ان آیات کا جو کہ آیت نمبر 83 سے 86 تک ہیں، جو کہ ہمارا رکوع بھی ہے، اس کے مرکزی خیال کی بات کریں تو یہ تمام تر جو سبق ہیں جو آگے بھی آئیں گے، یہ سبق تورات کا حصہ ہے۔ تورات اور انجیل بدل چکی ہیں، آج بھی اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام کا حصہ ہے، لیکن ہمیں علم ہی نہیں ہے کہاں سے کیا تبدیل ہو چکا ہے۔ تو وہ لوگ جنہیں جاننے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ انجیل اور تورات کیسی تھیں، ان کے لیے یہ آیات بہت خاص ہیں، کیونکہ یہی سبق تورات میں بھی دیا گیا تھا، وہ حصے جن کا ہم سے آج بھی تعلق ہے، جو تورات میں اور انجیل میں موجود تھے، وہ ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ کیونکہ اب قرآن ہی سے ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے، قرآن ہی راہ ہدایت کا باعث ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 83، یہ تورات کے احکام میں سے ہے۔ بنیادی چیزیں یاد رکھیں، کبھی نہیں بدلیں۔ یہ تمام تر احکامات جو تورات میں ہم آج پڑھنے لگے ہیں یا اس رکوع میں ہم پڑھیں گے، ان کو احکام عشرہ کہا جاتا ہے۔ آج یہود جو مسلمانوں پر باتیں کرتے ہیں، دراصل ان کو بھی یہی احکامات دیے گئے تھے۔ بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا کیا، ان کا رویہ اپنی کتابوں کے ساتھ کیسا تھا، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اور ان سبق کو پڑھتے ہوئے، ان سبق کے دوران یہ یاد رکھیں کہ بات تو یہود کی ہو رہی ہے، لیکن ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کا عمل کیا ہے۔ تو چلیں اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ہی خوبصورت سی آیت سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ آیت نمبر 83 کا ترجمہ دیکھیں۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور وہ کون سا پختہ عہد تھا، یہاں پر نوٹ کریں، لکھیں،
کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ یہاں پر غور کریں کہ یہ جو عہد ہے کہ ان سے تورات میں بھی عہد لیا گیا کہ جب کیا کرو گے، بنی اسرائیل سے عہد کیا لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ ایک عہد تھا ان سے۔ لیکن ہوا کیا، ہم سے بھی تو عہد لیا گیا ہے نا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ عبادت کا حکم دے کر یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کو بھی وہی احکامات دیے گئے جو آج مسلمانوں کو بھی دیے گئے ہیں۔ عبادت کس طرح کی جاتی ہے؟ تو عبادت 4 طریقوں سے ہوتی ہے: بدنی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت اور مالی عبادت۔ یعنی بدنی عبادت جسم سے، لسانی عبادت اپنی یعنی کہ زبان سے، اس میں دعائیں، ذکر، تبلیغ، دعائیں سب آ جاتی ہیں۔ قلبی عبادت یعنی جو چیز دل سے کریں، یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے دکھاوا کرنا، نہیں، قلب سے کرنا ہے، آپ کا دل شامل ہو اس میں، جذبات شامل ہو اس میں۔ پھر مالی، اللہ تعالیٰ نے جو خاصیت دی ہے جس میں انسان کا مال لگتا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ دینا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلا سبق کیا دیا کہ بندگی کا، ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم پر یہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے۔ تو چلیں اس پر ہم تھوڑا سا سوال و جواب کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں تاکہ آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جیسا کہ یہ احکام وَإِذَا أَخَذْنَا، یعنی کہ یہ احکام ان اصول دین میں سے ہیں جن پر عمل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں دیا، کیونکہ یہ احکام ہر زمان و مکان میں کیا تھے، مصالحہ عامہ پر مشتمل ہیں۔ دین میں ان کی خاصیت کیا ہے، ان کی بنیاد کیسی ہے، ایک ستون کی طرح ہے، اور یہ کیا ہے جو منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اصول دے دیے کہ ان اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء نمبر 36 میں بھی اس بارے میں فرمایا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا اور فخر کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم آگے تھوڑا سا جانے سے پہلے تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے میثاق کیوں لیا گیا، یعنی کہ وعدہ کیوں لیا گیا۔ بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی حکم دیا جاتا تو وہ کیا کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی پابندی کروانے کے لیے ان سے پختہ قسمیں لیں، ان سے عہد لیے، کیونکہ اس کے بغیر وہ حکم کو قبول نہیں کرتے تھے۔ پھر میثاق یعنی کہ وعدہ، بنی اسرائیل کی شقیں کون سی تھیں؟ تو نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، ان کو کہا گیا تھا، ان سے وعدہ لے لیا گیا تھا۔ پھر دوسرا، والدین کے ساتھ نیک حسن سلوک کرنا۔ پھر نمبر 3، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا۔ پھر نمبر 4، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر نمبر 5، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر 6، لوگوں سے بھلی بات کہنا۔ پھر 7، نماز قائم کرنا۔ پھر 8، زکوٰۃ ادا کرنا۔ پھر 9، اپنے بھائیوں کا خون نہ بہانا۔ اور 10، ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا۔ بات آگے کیا ہوئی، لا تعبدون، کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ یہ دین کی بنیاد ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بنیاد کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ پہلا حکم، یہ جو ہے حکم ہے بہت قابل غور حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی توحید، اس کی اطاعت کرنا۔
ورنہ اگر اس میں ہم نے کسی کو شریک ٹھہرایا تو ہم دین اسلام کے اوپر باقاعدہ اصلاح کی نیت سے یا ہدایت کے راستوں پر چلنے کے لیے ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری بنیاد ہی کمزور ہوگی۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق ہے۔ انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ پہلا حق کیا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق یہاں بتایا جا رہا ہے، کون سا ہے؟ وہ والدین کا حق ہے۔ اس لیے رب العزت نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ حکم ہے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 سورہ لقمان میں بھی فرمایا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا، اس کا دودھ چھڑوایا 2 سال میں، یعنی کہ اس کا جو دورانیہ ہے وہ 2 سال میں ہے، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، اور میری طرف ہی لوٹ کر تمہیں آنا ہے۔ یہاں پر ایک بات بہت نوٹ کرنے والی ہے کہ والدین کو ان کا حق دینے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ کہا ان پر احسان کرو۔ حق برابری پر ہوتا ہے، لیکن احسان برابری سے بڑھ کر ہے۔ کسی شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا ہے، آپ سوچیں ذرا، یہ اس زمانے کا حج ہے، کتنا مشکل ہوگا، تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سارا حق تو ایک طرف، تو نے تو اس ایک درد کا حق بھی ادا نہیں کیا جو تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے ہوئے سہے تھے۔ تو ماں باپ کے ساتھ احسان کیسے ہو؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ ماں باپ کو اپنی جنت سمجھیں، دل میں ان کے لیے شکر گزاری پیدا کریں، پھر اپنے والدین کو وقت دیں، پھر ان کو بے وقوف نہ سمجھیں کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کہ ماں باپ کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ بعض ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں، جب بچے اکڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ ان کے پیچھے 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 ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے یہاں پر ہماری اصلاح فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کو آپ بے وقوف نہ سمجھیں، وہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ ان کے ماں باپ نہیں ہیں۔ آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے معاملات پر توجہ دینی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر والدین کے لیے بھی ایک چھوٹا سا نقطہ ہے کہ آپ کا اگر بچہ بہت لاڈلا ہے، آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے اس کے نخرے اٹھا رہی ہیں، تو دیکھیں جو بچہ آپ سے بہت زیادہ نخرے اٹھوا رہا ہے تو اپنے بچے کو زیادہ خراب نہیں کریں، ان نخروں میں بھی بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کی ہر خواہش پوری کریں گے، آپ کے بچے چیخیں گے، آپ کے بچے اونچی آواز میں بات کرنا ابھی اسی ٹائم پیریڈ میں سیکھ جائیں گے۔ تو کیا چیزیں ہیں، کیا باتیں ہیں، یہ قرآن دیکھیں ہماری کس طرح سے اصلاح کرتا ہے کہ بچوں کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں نا، آپ ضرور پوری کریں، لیکن ایسی کوئی بھی ان کی بے وجہ کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا نہ کریں کہ آپ کے بچے ہی آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں۔ پھر جب کل کو وہ بڑے ہوں گے تو وہ آپ کے فرما بردار بچے نہیں ہوں گے۔ تو بچوں کے لیے بھی کیا ہے کہ آپ جو ہیں اپنے والدین کو بے وقوف نہ سمجھیں، بلکہ ان کے ساتھ معاملہ اچھا رکھیں۔ اور جہاں تک فعلی حسن سلوک کا تعلق ہے تو ان کی خدمت اور ان کے مطالبات کو پورا کرنا، ان کی ضرورت کے مواقع پر اپنی استطاعت کے مطابق ان پر خرچ کرنا، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھنا اور کلام میں نرمی اختیار کرنا سب شامل ہیں۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک میں ان کے ساتھ حسن معاشرت ان کے لیے تواضع ہے، اور ان کے حکم کی اطاعت، ان کی موت کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا وغیرہ سب شامل ہیں۔ پھر آگے دیکھیں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، وَذِی الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں سے، رشتہ دار خواہ دور کے ہوں یا قریب کے، ان کے ساتھ قول و فعل کے ذریعے سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا عہد لیا گیا، اور اپنے قول و فعل کے ساتھ ان کے ساتھ قطع رحمی نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر آگے دیکھیں کہ انسانی معاملات میں کون سا برتاؤ درست ہے، رشتہ داروں میں کون سا ایسا برتاؤ ہے جو درست ہے۔ تو انسان کا انسان سے واسطہ پڑے تو انصاف اور خیر خواہی کے مطابق کیا گیا برتاؤ ہی درست برتاؤ ہوتا ہے۔
قرآن مجید میں 11 جگہوں پر رشتہ داروں کے حقوق کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں کہ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور تم بیجا خرچ نہ کرو، یعنی فضول خرچی سے بھی روکا گیا۔ پھر دیکھیں کہ ایک حدیث کا خلاصہ ملتا ہے کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جائے تو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ اور یہ بڑی قابل غور سوالات ہیں جن پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو نمبر 1، حسن سلوک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اس سے بدلے کی توقع نہ رکھی جائے، اور حسن سلوک کے بعد زیادتی ہو تو برداشت کرنا ہم پر فرض ہے کہ ہم اسے برداشت بھی کریں۔ یعنی کہ اگر وہ حسن سلوک کے بعد بھی کر رہے ہیں، لیکن برداشت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے اپنے عمل سے، اپنے فعل سے ان کے ساتھ جب اچھا سلوک بار بار کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی پیدا ہو جائے گی، وہ بدل جائیں گے۔ پھر رشتہ داری کیسے جڑتی اور کیسے ٹوٹتی ہے؟ رشتہ داری حسن سلوک اور رشتہ داری کا احساس کرنے سے جڑتی ہے، جبکہ ملاقات نہ کرنے، بدگمانیاں پالنے، رشتہ داروں کی حفاظت نہ کرنے سے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ احساس نہ کرنے سے، خوشیوں اور غمیوں میں شریک نہ ہونے سے رشتہ داریوں میں کمی آنے لگتی ہیں، اس سے وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ آگے دیکھیں کیا کہا، والیتاما والمساکینہ، یعنی کہ یتیم وہ ہے جو کم سنی میں باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو جائے۔ یتیم کے لیے اس کے آبا میں سے کوئی کمانے والا نہ ہو۔ یتیم کے ساتھ احسان حسن تربیت ہے اور اللہ کے حقوق کو ضائع کرنے سے بچانا ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے قرب کو بتایا۔ البخاری 6005 میں اس کے بارے میں آتا ہے۔ پھر مساکین کون ہوتے ہیں؟ مساکین دیکھیں، ہم یتیموں پر تو اکثر نظر رکھتے ہیں، یہاں پر جو مساکین ہے یہ بہت قابل غور اور فکر والا نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ مسکین وہ محتاج اور تنگ دست انسان ہوتا ہے جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ اپنے بیوی بچوں کا خرچ اچھے سے اٹھا سکے۔ تو ایسے انسان جو اگر ہمارے آس پاس ہیں تو اپنی نظر میں رکھیں، ایسا نہ کہیں کہ نہیں اگلا اس کا پتہ نہیں گھر کا خرچ کس طرح سے چل رہا ہے، پتہ نہیں اس کے بچوں کی فیس بھی دینے والی ہے کہ نہیں، وہ اس کے حالات کیسے ہیں، وہ کس طرح سے جی رہے ہیں، اپنے آس پاس نظروں میں رکھا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مساکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ یہ بھی البخاری 6006 میں آتا ہے۔ پھر یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ بھی بہت لازم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی اچھی بات کہو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا اچھی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اچھی بات کہنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ اپنی زبانوں سے بھی کسی کو تکلیف نہ دو۔ ایک بندہ مومن کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ مومن اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا۔ اچھی بات کہنے کے لیے مطلوبہ رویے کون سے ہیں؟ کہ بردباری اختیار کرنا، درگزر کرنا، معاف کرنا، کسی چیز کو حقیر نہ سمجھنا، مسکرا کر محبت اور پیار سے اور نرمی سے بات کرنا۔ پھر آگے کیا کہا، وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ کیا کرو؟ نماز قائم کرو، اور کیا زکوٰۃ کے بارے میں آ گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نماز قائم کرنے کا عہد لیا تھا، کیا ہم سے نہیں لیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا عہد لیا تھا، کیا ہم سے نہیں لیا؟ اس پہ تمام تفصیلی بات انشاءاللہ آنے والی آیات میں بھی ہوں گی۔ ابھی صرف اور صرف ہم مختصر تذکیہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آیات دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے لیے تھی نا، لیکن ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ ہماری ہی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو جوڑ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماں سوا سب اس عہد سے پھر گئے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا تم اس سے پھر گئے۔ تو شریعت کے بنیادی احکامات کی پابندی کو اکثر لوگ نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ کیونکہ شریعت کے بنیادی احکامات جہالت کی زندگی کو چھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں
کہ اپنی زندگی کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آؤ، لیکن انسان کی خواہشات نفس سے ٹکراتی ہے، وہ انسان کو دنیا درانا اور ان سیاست پر پابندی جو ہیں، یہ جو انسان جس سیاست میں اور جس زندگی میں اور صرف دنیا داری میں جی رہا ہوتا ہے وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت جو ہے ہمیں ان چیزوں سے روکتی ہے، ہمیں کہتی ہے کہ نہیں، تم جو احکامات جو حدود اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں اس میں رہو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ تو یہ تو ہماری آج کی آیت تھی جس میں بہت سے غور و فکر کے جو ہیں وہ پوائنٹس تھے۔ ہم نے سوچنا ہے تو کیا ہم نے کہیں ان احکامات سے منہ تو نہیں پھیرا ہوا جتنے بھی احکامات آج ہم نے پڑھے؟ کل یہود نے پھیرا تھا، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بھی کچھ باتیں مان لیتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ تولیتم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکمل منہ پھیرا ہوا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے، کہ بات ہی نہ کرو، نماز چلو ٹھیک ہے دل کیا پڑھ لی، دل کیا نہیں پڑھی، نہیں تو کیا ہوا، ایک ہفتہ چھوڑ کے دوسرے ہفتے ہم نے جمعے کو نماز ادا کر لی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہیں، ایک عید کی نماز ادا کی پھر عید کو ہی جا کے ملتے ہیں۔ کچھ لوگ نمازوں سے بھی انکار کر دیتے ہیں، کچھ نہیں، ہماری نمازیں ہماری بخشش ہو جانی ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو حدیث کو بھی نہیں مانتے۔ اللہ اکبر! اللہ کی نظر میں مسلمان کہلوانا، مسلمان بننا، مسلمان ظاہر کرنا وہ کیا ہے؟ ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لے لیں اور یاد رکھیں، کبھی طنز نہ کریں، خیر خواہی اور بلائی کی بات کریں، اللہ سے تعارف کروا دیں لوگوں کا، کسی کا جو ہے کسی کی تحقیر یا تمسخر نہ کریں، اپنا خلوص ظاہر کریں، جذبات کا اظہار کریں، آواز میں اتار چڑھاؤ رکھیں، جس کا انداز خوبصورت ہوگا نا تو زبان بھی خوبصورت ہوگی۔ یہ کتنے خوبصورت احکامات ہیں جو ہم اوپر پڑھ کر آ رہے ہیں۔ تو سوچنا نا، ہم نے کوئی اچھا کام کرے تو اس کا کیا کریں، اس کی تعریف کریں، دل سے کریں، خاص طور پر جہاں کوئی دین کے حوالے سے کام کر رہے تو اپنے اچھے الفاظ سے ان کی حوصلہ افزائی کریں اور نیتیں کریں کہ اللہ تعالیٰ جی، میں نے بھی تو انشاءاللہ جو ہے دین کے ساتھ جڑی ہوں، تو اب میں نے بھی عوام الناس کے لیے خیر کا باعث بننا ہے۔ پیچھے کیا ہمارا احکام پڑھ کے آئے ہیں، وقولوا للناس، کہ اچھی بات کہنی ہے۔ دیکھیں یہ احکامات پڑھتے ہوئے نا ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اصلاح کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں وہ دعا جو کہ ہم پیچھے سورۃ الفاتحہ میں پڑھ کر آئے تھے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم پر چلا، اور صراط المستقیم کے راستے کیا ہیں؟ یہ انہی راستوں ہی کی کڑیاں ہیں کہ ہم نے یہ احکامات ہمیں آگے دیے جا رہے ہیں، اس پر ہم نے غور و فکر کر کے اپنی زندگی میں ان پر کیا کرنا ہے، کام کرنا ہے، عمل میں لانا ہے۔ کتنے یہاں پر ہم نے احکام پڑھے، گنے ذرا کہ بنی اسرائیل کو کتنے جو ہیں وہ وعدے ان سے لیے گئے تھے، اور یہاں پر غور کریں یہ سب ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے لیے ہوئے ہیں۔ آگے جا کے پڑھیں گے کہ امت مسلمہ سے کون کون سا وعدہ لیا گیا ہے۔ کیا کہا کہ لا تعبدون، کہ تم عبادت کرو گے کس کی؟ اللہ کی۔ اور کیا کرو گے؟ وبالوالدین احسانا، یعنی کہ والدین کے ساتھ احسان، پھر کیا رشتہ داروں کے ساتھ، پھر یتیموں کے ساتھ، پھر مساکین کے ساتھ۔ وقولوا للناس، اچھی بات کہو گے، واقیم الصلاۃ، نماز پڑھو گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو گے۔ پھر آگے آیت کا یہ جو لاسٹ پہ آخر میں جملے ہیں نا، ثم تولیتم، پھر منہ موڑ لیا تم نے، الا مگر، قلیلا، بہت کم، یعنی کہ بہت کم ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، بہت کم ہیں جو اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہیں، بہت کم ہیں جو مستیاں نہیں کرتے بلکہ ان کی نظر اللہ پر ہوتی ہے۔ منکم وانتم معرضون، تم میں سے اور تم ہی، یعنی کہ کیا اعراض کرنے والے ہو، یعنی کہ تم نے منہ پھیر لیے۔ ہم نے منہ نہیں پھیرنا۔ امت مسلمہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر بڑے احسان کیے ہیں، آگے آگے جب جائیں گے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ ہمارے لیے عمل کی یہاں پر بات کیا ہے، اور یہاں پر دعا کریں گے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی احکامات پڑھے وہ ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں لانے والوں میں سے کر دیں، کہ ہم یہ صرف پڑھیں نہیں بلکہ ہم غور و فکر کریں، ہم تزکیہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیات کی روشنی میں غور و فکر کرنے والا بنائے، ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین.